اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر، جی ہاں، گزشتہ کل اپوزیشن لیڈر، قائد حزب اختلاف، کانگریس کے دبنگ نیتا راہل گاندھی نے نریندر مودی کو پورا دھو کر رکھ دیا۔ بی جے پی تل ملا گئی۔ گزشتہ کل راہل گاندھی کی 9 منٹ کی اسپیچ پورا پارلیمنٹ میں سناٹا چھایا رہا، اور سیدھا راہل گاندھی نے کہا کہ آپ نریندر نہیں، آپ سرنڈر ہے، ہول سیل سرنڈر ہے آپ نے پورے ملک کو، راہل نے کہا کہ مودی جی آپ نے پورے ہندوستان کو بیچ دیا ہے۔ ہندوستان امریکہ معاہدہ، ہند امریکہ ایگریمنٹ اور ایپسٹن فائل کو لے کر راہل گاندھی نے زوردار انداز میں حملہ کیا اور مودی جی کو کہا کہ آپ نے پورے ملک کو بیچ دیا ہے اور آپ نریندر نہیں، آپ سرنڈر ہے، آپ پوری کی پوری طرح سرنڈر ہو چکے ہیں، اور آپ نے صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ 140 کروڑ عوام کو، جنتا کو آپ نے سرنڈر کیا ہے۔ مدر انڈیا کو آپ نے بھیج دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، مودی جی بتائیے آپ کہ آپ کو امریکہ سے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے آخر اتنا ڈر کیوں ہے؟ اب سوال سوشل میڈیا پر یہی اٹھ رہے ہیں کہ کیا ایپسٹن فائل کا ڈر ہے نریندر مودی کو؟ کون سا ڈر ہے کہ نریندر مودی ٹرمپ کے آگے جانے کو تیار نہیں؟ راہل نے کہا کہ کیا امریکہ طے کرے گا کہ ہندوستان کس سے تیل خریدیں اور کس سے نہیں خریدے، کہ ہندوستان کس سے کیا خریدے اور کیا نہیں خریدے؟ آخر امریکہ ہوتا کون ہے؟ تو پوری طریقے سے نریندر مودی ٹرمپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ اب ان کی مجبوری کہیں ایپسٹن فائل تو نہیں ہے، ایسے سوالات بھی اٹھنے لگے ہیں۔ دوسری بڑی خبر، جی ہاں، اجیت دادا پوار کی موت پر ان کے بھتیجے روہت پوار اب بولنے لگے ہیں۔ روہت پوار کا کہنا ہے کہ اس میں گہری سازش ہے۔ اجیت دادا کا حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ مرڈر ہے، یہ قتل ہے۔ روہت پوار نے کہا کہ ماہر ایجنسیوں سے اس کی تحقیقات کروائی جائے، اس کی انکوائری کروائی جائے۔ پورا مہاراشٹر یہ سوال کر رہا ہے کہ اجیت پوار کا طیارہ حادثہ تھا یا کوئی سازش۔ خیر، ظاہر بات ہے کہ یہ سوال اٹھنا واجبی ہے، کیونکہ یہی بات جو اجیت دادا پوار نے کہی کہ میرے پاس ان کی پوری فائل ہے، یہی بات روپانی جی نے کہی تھی۔ روپانی جی نے جب یہ کہا تو ان کا بھی پلین حادثے کا شکار ہو گیا، اور اجیت دادا نے بھی یہی کہا تو ان کا بھی پلین حادثے کا شکار ہو گیا۔ تو یہ بڑی گہری سازش ہے، اور یہ سوال صرف روہت پوار کا نہیں بلکہ پورا مہاراشٹر
اور ہندوستان یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ حادثہ تھا یا سازش تھی۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر بھی اجیت دادا پوار کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، اجیت دادا پوار کی بیوی سنیترا پوار، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مہاراشٹر کے اپ مکھیہ منتری نائب وزیر اعلیٰ کا عہدہ اور عہدے کے ساتھ گزشتہ 2 دن پہلے انہوں نے چارج بھی سنبھال لیا، یعنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خیر، سوالات تو ابھی بہت سارے باقی ہے کہ آخر 13 دن کا سوگ بھی سنیترا پوار کو پورا کرنے نہیں دیا گیا، ہندو ریت و رواج کے کو بھی بالائے طاق رکھا گیا، اس کو بھی توڑ دیا گیا اور 4 دن کے اندر ہی ان کو شپت دلا دی گئی۔ اس کو لے کر بھی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر بی جے پی کو اتنی جلدی کیا تھی، کیونکہ بی جے پی کو ڈر تھا کہ کہیں سرکار نہ گر جائے۔ خیر، نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار کو لے کر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی نریندر مودی، جسے اب سرینڈر مودی بھی کہا جا رہا ہے، تو نریندر مودی اور شاہ سے سنیترا پوار کی ملاقات ہوئی اور این سی پی کے انضمام، یعنی دونوں راشٹروادی کانگریس پارٹی یعنی اجیت دادا پوار اور شرد پوار دونوں کے ایک ہونے کو لے کر یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس کو لے کر تفصیلی گفتگو بھی ہوئی ہے۔ اب وقت بتائے گا کہ گفتگو کیا ہوئی اور این سی پی کا کیا ہونے والا ہے، یا یوں نہ ہو جائے کہ پوری این سی پی بی جے پی ہی میں چلی جائے۔ ایران بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں ایک تغلقانہ فرمان آ چکا ہے، ایک ہٹلرانہ فرمان آ چکا ہے کہ تمام سرکاری پروگراموں میں وندے ماترم پڑھنا لازمی ہوگا اور تمام اسکولوں میں وندے ماترم سے پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ مرکزی وزارت داخلہ یعنی کیندری گرہ منترالیہ نے پہلی بار یہ پروٹوکول جاری کر دیا ہے کہ تمام سرکاری پروگراموں میں اور تمام سرکاری اسکولوں میں وندے ماترم پڑھنا لازمی ہوگا، یعنی جس کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی۔ لیکن اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیکش قومی صدر حضرت مولانا ارشد مدنی نے صاف طور سے کہا کہ وندے ماترم کو لازمی کرنے کا جو حکم نامہ ہے یہ انتہائی جانبدارانہ اور جبری فیصلہ ہے، یعنی ہٹلرانہ فیصلہ ہے، یہ زبردستی والا فیصلہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ ملک کی اقلیتوں سے آئین میں دی گئی مذہبی آزادی کو چھین لینے کی سازش ہے۔ یعنی مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ حکم نامہ ایسا ہے جو ملک کے آئین میں اقلیتوں کو، الپ سنکھیان اور مائنورٹیز کو جو مذہبی آزادی دی گئی ہے اس کو چھین لینے کی یہ ایک سازش ہے، ملک کو کے شہریوں پر تھوپنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے حب الوطنی کا جذبہ نہیں، مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی وطن سے محبت کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے سیاست، راجنیتی اور نیچ قسم کی پولیٹکس کار فرما ہے۔ موجودہ حکومت جب بھی کسی مسئلے پر گھرتی ہے، مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جب بھی بی جے پی کسی مسئلے میں گھرتی ہے، ابھی ایپسٹین فائل میں نریندر مودی گھرے ہوئے ہیں، تو جب بھی حکومت پر کوئی آفت آتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا تنازع، ایسا وواد کھڑا کر دینے کی دانستہ جان بوجھ کر کوشش کی جاتی ہے تاکہ جب عوام کی توجہ، جنتا کی توجہ بنیادی مسئلے سے دوسری طرف مبذول ہو جائے، دوسری طرف چلی جائے۔ وندے ماترم کو لے کر جاری نوٹیفیکیشن اس کی تازہ مثال ہے، یعنی ابھی فی الحال نریندر مودی سرنڈر ہو چکے ہیں، راہل گاندھی بھی ٹھوک رہے ہیں، پوری اپوزیشن گھیر رہی ہے، امریکہ سے ڈیل کو لے کر اور ایپسٹین فائل کو لے کر باقاعدہ نریندر مودی اور بی جے پی گھری ہوئی ہے، تو فوراً ایک شیطانی مدعا کھڑا کر دیا گیا تاکہ اصل مدعے سے جنتا کی دھیان ہٹ جائے۔ یہ ملک کو، مولانا نے کہا کہ یہ ملک کو بانٹنے والی سیاست ہے، اقتدار کو بہر صورت برقرار رکھنے کا یہ جنون ملک کے امن و امان کو تباہ کرنے والا ہی نہیں بلکہ یہ اس آئین کو پیروں تلے رونتا ہے جس پر ہمارے ملک کی عظیم جمہوریت کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو حکم نامہ جاری ہوا ہے وندے ماترم کا، یہ صرف
اقلیتوں کے خلاف نہیں بلکہ یہ آئین اور سنویدھان کے بھی خلاف ہے، اور یہ سارا کھیل ناپاک راجنیتی اور ناپاک کرسی کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب بھی نریندر مودی گر جاتا ہے یا بی جے پی گر جاتی ہے اور کسی مسئلے میں پھنس جاتی ہے تو کوئی ایسا مدعا، ایسا وواد، ایسا تنازع کھڑا کر دیتی ہے کہ جنتا کا دھیان ادھر چلا جائے اور اصل مدعے سے ہٹ جائے۔ ناظرین، منی پور میں الیکشن ہوتے ہی بی جے پی کے جیتتے ہی پھر دنگے فساد شروع ہو گئے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ زبردست وہاں پر تشدد برپا ہے، گولی باری، گولیاں بھی چل رہی ہے اور آگزنی کے واقعات بھی ڈھیر سارے سامنے آ رہے ہیں۔ منی پور کے مزید 2 ضلعوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سروسز ختم کر دی گئی ہے۔ منی پور میں ایک بار پھر تشدد بھڑکنے کے بعد ریاستی حکومت نے گزشتہ کل وہاں 2 ضلعوں میں پوری طریقے سے کرفیو نافذ کر دیا ہے اور انٹرنیٹ سروسز کو ختم کر دیا ہے۔ یہ وہی منی پور ہے جہاں پر امیت شاہ اور نریندر مودی کے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ آج یہ منی پور جو بھارت کا حصہ ہے 3 سالوں سے جل رہا ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ نریندر مودی نے وارانسی میں ایک بیان دیا تھا کہ گنگا میاں نے مجھے بلایا ہے۔ جی ہاں، اس کو تباہی کے لیے گنگا میاں نے بلایا تھا کہ وارانسی میں خوب مندر سب توڑنا اور لوگوں کا روزگار بھی چھین لینا، اس لیے اس کو ستیاناش کرنے کے لیے گنگا میاں نے بلایا تھا۔ یہ دیکھیے خبر آ رہی وارانسی سے کہ دال منڈی روڈ کو توسیع بڑا کرنے کے بہانے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور لوگوں سے ان کا حلق کا لقمہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ انہدامی کارروائی تیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر کشیدگی پھیل گئی ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگوں پر مقدمات ہو رہے ہیں اور ڈرون نگرانی میں یہ توڑنے پھوڑنے کا آپریشن جاری ہے اور میڈیا کو بھی داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں 2 نامزد اور کئی نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات درج کرنے کے بعد ضلع انتظامیہ، پی ڈبلیو ڈی اور وی ایم سی کی مشترکہ ٹیم منگل کو دال منڈی علاقے میں سڑک کشادگی منصوبے کے تحت عمارتوں کی مسماری کا عمل آگے بڑھانے پہنچی، تاہم حکام نے سیکورٹی اور حفاظتی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے میڈیا کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ مقدمہ جن لوگوں پر درج کیا گیا ہے ان میں عظمت علی بھی شامل ہے جنہوں نے پیر کے روز اپنے گھر کی بالکنی کو آگ لگا دی تھی۔ بڑی خبر آ رہی ہے، یہاں خبر ہے کہ 17 فروری کو ناگپور میں او بی سی کا احتجاج ہوگا اور اس احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آندولن جو ناگپور میں 17 فروری کو ہوگا، یہ تنظیموں نے مردم شماری، جن گننا اور یو جی سی ضوابط پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ تنظیموں کا الزام ہے کہ موجودہ ذات پر مبنی مردم شماری کا فارمیٹ اور یو جی سی کے حالیہ ضوابط او بی سی کے آئینی تحفظات کو کمزور کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ ناگپور میں منعقدہ ایک اجلاس میں کیا گیا کہ 17 فروری کو ناگپور میں او بی سی کا احتجاج ہوگا اور مردم شماری اور یو جی سی ضوابط پر او بی سی نے تشویش ظاہر کی ہے۔ وجے وڈیٹوار نے یہ تک کہا کہ جب تک مردم شماری میں او بی سی کے لیے الگ کالم یا کلیئر ذکر نہیں ہوگا، او بی سی شہریوں کو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے گھروں کے باہر پلے کارڈ لگانے کی اپیل بھی کی جن پر لکھا ہو کہ او بی سی کی واضح فہرست شامل ہونے پر ہی آپ کا سہکاریہ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت او بی سی کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آندولن، یہ تحریک اس ناانصافی کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش سے ایک بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے اور اتر پردیش میں بی جے پی ہے، یوگی ہے، مودی ہے اور مودی ہے تو ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے بستی سے کہ 2 سال پہلے جس مہیلا کو، جس عورت کو مردہ قرار دے دیا گیا اور جس کی 2 سال سے انکوائری چل رہی ہے، تحقیقات چل رہی ہے جس کے قتل کی، وہ عورت
خود یعنی مقتولہ جس کا قتل ہو چکا ہوا ہے پولیس کے حساب سے، وہ عورت خود تھانے پہنچ گئی. پولیس حیران ہے. بتایا جا رہا ہے کہ او ٹی پی نے سارا راز کھول دیا. بستی اتر پردیش سے یہ واقعہ سامنے آیا ہے. بستی پولیس اس وقت دنگ رہ گئی جب 2 سال پہلے مردہ قرار دی گئی خاتون اچانک تھانے پہنچ گئی. یہ وہی عورت تھی جس کے قتل کی وہ پچھلے 2 سال سے تفتیش کر رہے تھے. پولیس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس خاتون کے قتل کی FIR پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی ہے وہ محفوظ ہے اور دوسری اسٹیٹ میں ایک شخص کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہی ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں بھی اب کوئی محفوظ نہیں ہے. ارے پورے ہندوستان میں جب مودی کی جان کو خطرہ ہے تو جب مودی محفوظ نہیں ہے تو کون محفوظ ہے؟ جی ہاں، اب یہاں پر مہاراشٹر کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر کے مکھیہ منتری فڈنویس نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی گینگ کو پھلنے پھولنے کی اجازت نہیں دیں گے. یعنی ان کی اجازت سے گینگ پھلیں گی پھولیں گی یا نہیں پھلیں گی پھولیں گی. بالی ووڈ شخصیات پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں. اب ان حملوں کو لے کر وزیر اعلیٰ فڈنویس نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم کسی بھی گینگ کو پھلنے پھولنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو لوگ کہہ رہے ہیں سب سے بڑی گینگ تو آپ کی ہے جو کسی کو بھی مروا دیتی ہے. جی ہاں، کسی کی بھی سپاری لے لیتی ہے اور آپ جب مارتے ہیں تو نہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو تو تم جب قتل کرتے ہو مرواتے ہو تو اس کا ثبوت بھی نہیں ملتا ہے. لیکن لوگ مذاق اڑا رہے ہیں نریندر مودی کا بھی اور فڈنویس کا بھی کہ مہاراشٹر میں بھی اب حالات ایسے ہیں کہ بالی ووڈ تو کیا منتری بھی محفوظ نہیں ہے. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ہمارے سسٹم کی کمزوری اور ناکامی اور ناانصافی کی یہ بڑی مثال ہے. جی ہاں، عمر خالد، شرجیل امام ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا اور انہیں 5 سال ہو گئے، ضمانت بھی نہیں دی گئی. تو سزا سے پہلے سزا کب تک؟ عمر خالد، شرجیل امام کو ضمانت کیوں نہیں؟ یہ سوال 9ویں شاہد اعظمی میموریل لیکچر میں قانون کے ماہرین نے یہ سوال کیا اور اس پر اظہار تشویش بھی کیا. جی ہاں، غلط قید و بند، شہری آزادیوں اور انسداد دہشت گردی قوانین کے اثرات کے موضوع پر ایک عوامی مذاکرہ اور انوسینس نیٹ ورک انڈیا کی جانب سے ممبئی مراٹھی پترکار سنگھ میں یہ پروگرام ہوا، جہاں ہال مکمل طور پر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا جبکہ سینکڑوں افراد باہر بھی موجود رہے. شرکا نے نہایت خاموشی اور نظم و ضبط کے ساتھ معزز مقررین کو سنا. پروگرام میں بحث ہوتے ہوئے اور تقریروں میں یہ بات کہی گئی کہ سزا سے پہلے سزا کب تک؟ عمر خالد اور شرجیل امام کو آخر ضمانت کیوں نہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ملک کی عدالتوں پر اور ہمارے ملک کے لا اینڈ آرڈر پر گویا کہ ایک تماچا ہے. یعنی ایک طرف وہ نوجوان جن پر جرم ابھی تک ثابت نہیں ہوا وہ ابھی تک جیل کی سلاخوں میں ہیں اور ایک طرف مجرم جن کو دنیا جانتی ہے، جنہوں نے دن دہاڑے نہ جانے کیسے کیسے نعرے لگائے، تلواریں اور ہتھیار لہرائے اور دنگے اور فساد کروائے، وہ تمام کے تمام مجرم آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک سے لوگوں کے دلوں سے عدالتوں کا احترام اور قانون کا احترام ختم ہو رہا ہے. ناظرین، گزشتہ کل یعنی 11 فروری 2026 کو جلگاؤں شہر کے سپریم کالونی میں ایک بہت ہی اچھی اسکول ہے، انگلش اسکول ہے، علی پبلک اسکول، جہاں اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، دین اور ایمان کی حفاظت اور قرآن اور اسلامیات کے ساتھ ساتھ بچوں کو انگلش میڈیم سے 10th تک کے تعلیم دی جا رہی ہے. گزشتہ کل علی پبلک اسکول کا اینوئل گیدرنگ، اینوئل فنکشن، سالانہ ثقافتی جلسہ عام تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں ماؤں بہنوں نے شرکت کی. میں وہاں پر پہنچا، مجھے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا. اس موقع پر وہاں پر پروفیسر سہیل امیر صاحب بھی موجود تھے. پروفیسر سہیل امیر کے ساتھ ڈاکٹر منہاج پٹیل،
ایسے ہی ڈاکٹر موئز دیش پانڈے، یہ تمام موجود تھے اور عبدالحمید شاہ صاحب موجود تھے. میں وہاں پر پہنچا، آدھا گھنٹہ خود میں نے اپنی فیملی کے ساتھ ان کے بچوں کے پروگرام کو دیکھا. بہت شاندار انداز میں بچوں نے پورے اسکارف، حجاب، نقاب اور باحیا طریقے سے اپنے پروگرام کو پیش کیا. آخر میں مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا تو تقریباً 22 منٹ کی میری تقریر ہوئی، جس میں میں نے علی پبلک اسکول کے قاضی مزمل الدین ندوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیا. اور اس بات کو بھی میں نے کھل کر رکھا کہ انگلش ضرور پڑھاؤ، ہم مخالف نہیں، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلاؤ، ہم مخالف نہیں، لیکن انگلش کے چکر میں ہم اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہے تو پھر ایسی انگلش تعلیم ہمیں قبول نہیں. تو الحمدللہ علی پبلک اسکول میں اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. 20 منٹ میں نے تقریر کی اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں مائیں بہنیں بھی موجود تھی. میں نے اس وقت بتایا کہ علی پبلک اسکول میں الحمدللہ رمضان کے بعد نابینا بچوں کے لیے بھی اسکول، مدرسہ، دینی تعلیم کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے. تو میں نے اپیل بھی کی کہ جن کے رشتہ داروں میں کوئی نابینا بچہ ہے تو اس کو آپ علی پبلک اسکول سپریم کالونی جلگاؤں میں آپ ایڈمیشن دلوا سکتے ہیں. اور عورتوں سے میں نے کہا کہ رمضان میں آپ کو اپنے زکوٰۃ کے ذریعے سے باقاعدہ اسکول کے اس نیک کام میں آپ کو تعاون کرنا ہے. تمام عورتوں نے حامی بھری، ہاتھ اٹھا کر کہا انشاءاللہ علی پبلک اسکول کا کام بہت بہتر انداز میں نابینا بچوں کے لیے بھی شروع ہو جائے گا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں. سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز، بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. حکیم فرید پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر. جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل. اس کے علاوہ بواسیر خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ.